میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور رمضان کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ ویسے تو پورے مہینے ہی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن اس عشرے کے اندر خاص طور سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، انہی میں سے ایک بنیادی رکن ہے زکوٰۃ۔ اسی کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور زکوٰۃ کے متعلق جو تمام احکام ہیں ان تمام چیزوں کو آج بیان کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر عام طور سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ اسی مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس مال پر سال گزر جائے۔ سال بھر مال ہمارے پاس موجود رہے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں رمضان سے پہلے والے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہم صاحب نصاب ہوئے۔ صاحب نصاب یعنی جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اتنا مال ہمارے پاس آ گیا۔ شعبان کے مہینے میں آیا یا عید والے مہینے میں آیا یا عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں آیا، اب اندازہ یہ لگایا جائے گا کہ کس مہینے کے اندر ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں۔ اگر بقرعید کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم صاحب نصاب ہوئے، جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنا مال ہمارے پاس اگر ذی الحجہ کے مہینے میں آیا تو رمضان میں ہم پر زکوٰۃ اب فرض نہیں ہوگی، بلکہ ذی الحجہ کے مہینے میں جب 1 سال گزر جائے گا تب جا کر کے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ہے کہ وہ سال بھر مال موجود ہو اور تب جا کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزوں کو شرط بتائی گئی ہے۔ انسان کا اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط ہو، اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے بندوں سے تعلق مضبوط ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سے جو رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ کا جو قرب حاصل ہوگا، وہ تو نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ بندوں کا قرب کیسے حاصل ہوگا، بندوں سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جب غریبوں کی مدد ہوگی، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جب ان کی مدد کی جائے گی تو یہ رشتہ آپس میں مضبوط ہوگا۔ جب رشتہ آپس میں مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، اور انسان کی کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط ہے کہ بندوں سے بھی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے بھی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ جب آیت نازل ہوئی زکوٰۃ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اے پیغمبر، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریے، لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے،
صدقتن تطہرہم وتزکیہم، کیوں؟ تاکہ ان کے مال کو صاف کیا جائے، جن سے زکوٰۃ وصولا جا رہا ہے ان کے مال کی صفائی مقصود ہے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، جن سے زکوٰۃ لیا جا رہا ہے ان کے مال کو پاک اور صاف کیا جائے۔ ان تزکیہم وصلی علیہم، اور جب آپ ان سے زکوٰۃ وصولیں تو ان کو دعا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ زکوٰۃ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہی دوسرے جو نبی گزرے ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل کا ذکر آیا تو وہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بھی زکوٰۃ کی فرضیت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو امتی تھے ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جیسے روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے کے نبی کی امتی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پہلے کے نبی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ بھی پرانی چیز ہے۔ جیسے پہلے کی نبیوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، اسی طریقے سے اس امت پر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دو جگہ پر نہیں، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا ہے، کئی جگہ پر زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے بعد اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ زور دیا کرتے تھے، نماز کے بعد کسی چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بتایا کرتے تھے تو زکوٰۃ کی اہمیت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے انہیں یمن کی طرف بھیج رہے تھے، روانہ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، وہاں لوگوں کو پہلے دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، جب لوگ دین کی طرف مائل ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں نماز کی تعلیم دینا، انہیں نماز کا حکم دینا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ جب لوگ نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا۔ پتہ چلا کہ نماز کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کے قابل ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر زکوٰۃ کا حکم فرمایا اور سختی کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے فرمایا، اس لیے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو آسانی کے ساتھ کوئی بات بتائی جاتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے تب ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم زکوٰۃ کو ادا کرو، لیکن کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کا معاملہ فرمایا اور فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے خزانوں کو گاڑ کر کے رکھتے ہیں، چھپا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں محتاجوں تک وہ مال نہیں پہنچاتے، اپنے مال کا 2.5% نکال کر غریبوں کو نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگ سن لے کان کھول کر کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے کئی جگہ پر تو نرمی کے ساتھ حکم دیا اور اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اگر تم اپنے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہیں دردناک سزا دیں گے۔
میرے بھائیوں، زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی لکھا گیا ہے، زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو صفائی کے ہیں، ستھرائی کے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ انسان جب اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کی جو گندگی رہتی ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے صاف ہو جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ اس کا نام پڑا ہے۔ انسان کے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو زکوٰۃ کے معنی بتلائے گئے ہیں، زکوٰۃ کے معنی کے ہیں بڑھوتری کے، زکوٰۃ کے معنی ہے اضافہ ہونے کے۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، 2.5% جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس نکالنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے مال کے اندر زیادتی فرما دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اب اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکل گئی، 2.5% نکل گیا تو اس میں سے تو 2,500 روپے کم ہو گئے۔ مال کے اندر اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یہ تو صرف 2.5% ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی پریشانی کے اندر اسے مبتلا کر کے اس سے زیادہ رقم نکال لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست کی وجہ سے اس کے مال میں سے اور زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے مال کے اندر اضافہ بھی ہونے لگتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور اس کے مال کی جو گندگی ہوتی ہے وہ صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوم یحمى علیہ، زکوٰۃ کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پہلے اس کی وضاحت کر دیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر اگر کسی کے پاس مالیت ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 چیزیں ہیں، جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر، چاہے 7.5 تولہ سونا چاہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش اماؤنٹ ہو، بینک بیلنس ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب۔ یا اسی طرح چوتھی چیز، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، جسے اپنی ضرورت کے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ اسے تجارت کے لیے رکھا ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے، اس سے نفع کمانا مقصود ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ یا چاندی ہو، یا اس کے برابر اس کے پاس کیش اماؤنٹ ہو، یا اسی طریقے سے اس کے پاس اس کے برابر تجارت کا، بزنس کا کوئی مال ہو، کوئی سامان ہو، تو اب اس شخص پر 2.5% اپنے مال کا حساب لگا کر کے جتنی قیمت بن رہی ہے 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالنا ہر شخص پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر تو اس قدر سختی کا مظاہرہ کیا، اس قدر غصے کا اظہار کیا کہ میرے بھائیوں، اگر انسان سچے دل سے اس آیت پر غور کر لے تو میرے بھائیوں کبھی ایسا نہ ہو اس پر کہ وہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے بندو یاد رکھو، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس مال کو تم اپنے پاس چھپا کر کے رکھتے ہو، جس مال کو گاڑ کر کے رکھے ہو، جس میں تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اس مال کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ جہنم کی آگ میں اسے تپانے کے بعد فتکوی بہا جباہہم، اس کے ذریعے تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا۔
کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جس مال کی تم زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو، جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہو، تو یاد رکھو فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، تمہارے دائیں بائیں بازوؤں کو داغا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو یاد رکھو تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اس کے بعد تم سے کہا جائے گا یہی ہے تمہارا وہ مال، یہی ہے تمہارا وہ خزانہ، یہی ہے تمہارے وہ زیورات جن کو تم چھپا کر کے رکھتے تھے، جن کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب انہی زیورات کا اب تم مزہ چکھو، انہی خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کس قدر سختی کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو یہی مال کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تپائیں گے جہنم کی آگ میں، اور اس کے بعد پیشانی کو، پہلوؤں کو، پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال سے داغیں گے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اس آیت کے تحت حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیوں فرمایا کہ تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے بازوؤں کو داغا جائے گا، اور تمہاری پیٹھ پر جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، انہی چیزوں کا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ میرے بھائیو، عام طور سے جب کسی کے پاس کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتا ہے، مدرسے والے آ گئے، مولانا آ گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو میرے بھائیو انسان جس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کسی ناگوار گزر رہا ہے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے، اس کی پیشانی بتا دیتی ہے، اس کی بھویں بتا دیتی ہیں اس شخص کو تکلیف ہو رہی ہے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اور تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے جس پیشانی سے تم نے غصے کا اظہار کیا تھا، ناگواری کا اظہار کیا تھا، سب سے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ۔ اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنے والا آیا تو انسان بہانے بناتا ہے، دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو رمضان کا موسم چل رہا ہے، اس میں تو ویسے ہی اتنے زیادہ خرچ ہیں، سامنے عید ہے، خرچ بہت زیادہ ہیں، کپڑا بنانا ہے، بہت سارے اخراجات ہیں۔ سنا ہے اپنے کانوں سے لوگوں کو اس طرح کہتے ہوئے کہ عید ہے، رمضان کا موسم چل رہا ہے، کیسے اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دائیں بائیں تم اپنے دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، سنو تمہارے اوپر جو مال ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اپنے دائیں بائیں دیکھو گے تو یاد رکھو اسی مال کے ذریعے تمہارے دونوں بازوؤں کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے بعد انسان پیٹھ دکھا کر کے نکل جاتا ہے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے تم بھاگ رہے ہو، زکوٰۃ دینے سے تم کنارہ کر رہے ہو، پیٹھ دکھا کر کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو جا رہے ہو، تو یاد رکھو تمہاری پیٹھ کو تمہارے انہی مالوں کی وجہ سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی ہے تمہارا مال جس نے تم کو برباد کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ لینے والے بنیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ زکوٰۃ اگر دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے بچیے، کہیں اللہ تعالی ہم کو زکوٰۃ لینے والا نہ بنا دے۔ زکوٰۃ دینے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میرے بندو تمہیں دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اب تو لینے والا بن جا، تجھے جب دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا بن جا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اس کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا ثعلبہ۔ اللہ کے رسول مدینے کے اندر تشریف فرمائے، اس نے آ کر کے
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے مال کے اندر اضافہ فرما دے، ہمارے مال کے اندر زیادتی ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی تمہیں نہیں پسند ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اگر میں اشارہ کر دوں مدینے کے پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں ایسی دولت کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ شخص واپس چلا گیا۔ کچھ دن گزرا تھا، وہ شخص پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جب دولت جمع کرنے کا نشہ سوار ہو جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، جیسے بھی ملے، چوری کا ملے، جیسے بھی ملے، حلال کا ہو حرام کا ہو، دولت آنی چاہیے ہمارے پاس۔ وہ شخص بھی ایسا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پھر آیا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے مال میں جن کا حق ہوگا، غریبوں کا، محتاجوں کا، سب کے حق کو میں ادا کروں گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کر دی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا فرما دی تو بکریوں کا کاروبار تھا اس شخص کا، اتنی زیادہ اس کے کاروبار کے اندر برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ جس جگہ پر وہ رہتا تھا وہ جگہ اس کے لیے تنگ پڑ گئی اور بڑی جگہ کی اس کو ضرورت پڑ گئی۔ وہ شخص مدینے کو چھوڑ کر مدینے سے باہر چلا گیا، دوسری جگہ پر، وہیں پر اپنا کاروبار کرتا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے صرف مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی، ان کے مال کے اندر لگاتار اضافہ ہوتا رہا، برکت ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ جس جگہ پر گئے تھے، زمین خرید کر کے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، پورے آبادی چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے۔ میرے بھائیو، اب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ پاتے تھے، اتنا زیادہ کاروبار پھیلا لیے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی ان کو فرصت نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن گزر گئے تو فرمایا کیا بات ہے، میں ثعلبہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں، ان کے لیے زمینیں تنگ ہو گئی، بہت بڑا ان کا کاروبار ہو چکا ہے، وہ جنگل میں چلے گئے ہیں، اپنے بکریوں کا وہیں پر پالن کرتے ہیں، وہیں پر وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہو، ثعلبہ پر افسوس ہو، نبی کی صحبت جس کو مل جائے اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے، لیکن دولت کی بنیاد پر، دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ کر نبی کی صحبت کو چھوڑ کر کے وہ پورا مدینہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہو گئے۔ میرے بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی زکوٰۃ کی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 صحابی کو بھیجا کہ جانا صدقہ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور ثعلبہ سے بھی مل لینا، ثعلبہ کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اللہ نے ان کے مال کے اندر برکت دی ہے، ان سے بھی زکوٰۃ کی رقم ضرور وصول کرنا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اب جب صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ اب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپ اپنے مال میں سے 2.5% دیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مالداروں سے لے کر اسے غریبوں کے درمیان میں تقسیم کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تو ہمیں ٹیکس سمجھ میں آتا ہے، جیسے زبردستی سے کسی سے ٹیکس وصولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، آپ لوگ دوسرے لوگوں سے مل لیں، اس کے بعد آئیں، ہم غور کریں گے، سوچ لیں گے، اس کے بعد آپ حضرات کو بتائیں گے۔ میرے بھائیو، 2 صحابی تھے، گئے دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے جب ان کے پاس پھر واپس آئے، انہوں نے کہا ابھی بھی یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، آپ چلے جائیں اللہ کے رسول کے پاس، جب ہم کو شرح صدر ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا تو ہم اپنی زکوٰۃ لے کر کے خود پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستوں، ان کو اطمینان نہیں ہوا، اتنی زیادہ دولت ہو جانے کے باوجود، کروڑوں اربوں کی دولت ہو جانے کے باوجود 2.5% نکالنے میں ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے اندر دولت کی لالچ بیٹھ گئی تھی۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ صحابہ پہنچے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ثعلبہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، جب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد ہم
اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے خود زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہو، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے رشتہ دار وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے ثعلبہ کے، انہوں نے جب یہ کلمہ سنا تو فوراً ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دولت نے تمہیں اندھا کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کو تم نے ٹھکرا دیا، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے آج تمہارے پاس اتنا مال آیا، اور اللہ کے رسول نے 2.5% زکوٰۃ کی مانگ کی ہے غریبوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، تمہارے پاس تو دولت نہیں تھی 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے۔ میرے بھائیو، جب ان کے اندر غیرت آئی، شرم دل آئی، تو اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ زکوٰۃ لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تمہاری زکوٰۃ لینے سے، اب اللہ تعالیٰ کو تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ثعلبہ اپنے سر پر خاک اٹھا کر، مٹی اٹھا کر کے ڈالنے لگے، یا رسول اللہ میری زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ہے تو میں کیسے تمہاری زکوٰۃ کو وصول کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے اس دنیا کے اندر تشریف رہے، اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، وہ اپنی زکوٰۃ لے کر کے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین میری زکوٰۃ کو قبول فرما لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا، رسول اللہ نے انکار کر دیا، تو ابو بکر تمہاری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی منع کر دیا۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے پاس بھی اپنی زکوٰۃ لے کر کے ثعلبہ پہنچا، حضرت عمر نے بھی منع کر دیا، حضرت عثمان پہنچے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ مر گیا لیکن کسی نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تبھی زکوٰۃ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مال کو لے کر غریبوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، اتنا بہترین نظام ہے کہ 2.5% مالداروں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے ان سے لے کر غریبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، جو کمزور رشتہ دار ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے اس نظام کی وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا بہترین سسٹم ہے زکوٰۃ کا نظام، کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہیں۔ سکھ قوم ایسی ہے جنہوں نے اس چیز کو اپنایا ہے، اپنے مال میں سے اپنے بھائی کا خیال کرتے ہیں، اور وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو چیز ہمارے اور آپ کے اندر بتائی گئی تھی، ہمارا عمل اس پر چھوٹ گیا ہے تو ہمارے دوسرے بھائی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس صاحب حیثیت بنایا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وہ اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا